جنگ جمل ہوئی جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ منورہ بھیجا۔ اور اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، حقائق صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، تو ہمیں ملے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبائیوں نے، بلوائیوں نے جب گھر کے اندر محاصرہ کر کے شہید کیا تو پہرے دار حسن حسین تھے، اور قاتلین کے اندر نام سودان بن حمران، کنانا بن بشر اور عمر بن حکم کا نام آتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اندر قتل کا نام ابو لولو فیروز کا نام آتا ہے، جو ذاتی طور پر رنجش کی بنا پر مدینہ منورہ میں حملہ کیا۔ اور اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو ابن ملجم نے، ایک خارجی تھا، کوفہ کے اندر، مشرق کے اندر حملہ کیا۔ اب کہیں گے جنگ صفین اور جنگ جمل کے اندر انہی کے جو حواری تھے اور چاہنے والے تھے، انہی کے خاندان والوں نے جب دیکھا کہ کہیں بھی ہماری بات نہ چلی تو انہوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل کے اندر صحابہ کرام کے اندر پھوٹ ڈال کے، اختلافات ڈال کے جنگ کا ایک بہت بڑا معاشرہ اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی تاریخی کتاب کے اندر وہ ہو حقیقتاً کسی ایمان والے کی لکھی ہوئی، اس میں کسی صحابی رسول سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے اہل بیت پر ظلم کیا یا آپس میں جھگڑا کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جنگ جمل کے اندر، جنگ صفین کے اندر جو حقیقی کردار تھا جنگ کا ادا کرنے والا، وہ زندیق، کافر، لعین، لعنتی، باغی جو تھا وہ شمر تھا۔ آپ حالانکہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے اندر تھا، لیکن اس کی شروع سے یہ چال تھی اس پورے خاندان کی کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام و اہل بیت کو جدا کر کے بیان کیا جائے، کس طریقے سے صحابہ اکرام اور اہل بیت کو جدا کیا جائے۔ اور میں واضح طور پر آپ کو کہہ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ سفینۃ البحار ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ طور پر شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنگ صفین کے اندر شمر اور جنگ جمل کے اندر شمر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑ رہا تھا، ان کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور اس شمر نے ہر عہدیدار کے ساتھ مل کر جیسے جیسے اس کو پتا چلتا کہ فلاں بھی اہل بیت اور صحابہ کرام کا دشمن ہے، اس کے ساتھ مل کے جو اسلام کے دشمن تھے، ہر اسلام کے دشمن کے ساتھ اس کے روابط تھے، اور اس کے ساتھ مل کر اسلام کو دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ظاہری طور پر تو وفادار کی طور پر اس نے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کردار ادا کیا، لیکن خوارج کے طور پر، عمومی فوج کے طور پر شمولیت اختیار کی، اور بالآخر کربلا میں جو نوازشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس نے کام کیا، وہاں پر لعین والا اور ایک بہت بڑا نقصان اہل ایمان کو دیا، یہ پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ اور اگر جنگ صفین کو دیکھا جائے تو ایک سال کے بعد 36 کے بعد 37 ہجری کو 657 عیسوی کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور گورنر شام جو خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے، درمیان میں دریائے فرات کے کنارے پر نیل جو صفین جگہ کا نام تھا، وہاں پر لڑائی ہوئی، اور اس کا بھی اصل مقصد قصاص عثمان علی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ لینے کا مقصد تھا۔ جب 35 ہجری 18 ذی الحج کو
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اقتدار پر آئے، خلافت سنبھالی، اس کے بعد سے اہل شمر اور باغی اور منافقین نے مل کر صحابہ اکرام کو توڑنے کی کوشش کی اور اسلام کو نقصان دینے کی کوشش کی. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے گورنر شام جو مقرر کیے گئے تھے امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے درخواست کی کہ مولا علی آپ ایسے کریں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان کو فوری گرفتار کریں، ان کو سزا دلوائیں. یہ اصل معاذرہ تھا، اصل یہ وجہ تھی جس کو ہوا دے کر جنگ صفین کی لڑائی تک جنگ تک نوبت پہنچ گئی، اور اکثریت نے مشورہ یہ دیا جو ظاہری طور پر مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوا تھا لیکن منافقین تھے. انہوں نے کہا کہ مولا علی آپ ایسے کریں کہ امیر شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گورنی سے ہٹا دیں، اور جنگ جمل کے اندر ہی جنگ صفین کی ایک ہوا چل گئی تھی اس وقت، اور مذاکرات کی بہت کوشش کی گئی، آپس میں بات چلانے کی کوشش بہت کی گئی، اور جب مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آمنے سامنے آ گئے. ظاہری جو ہے یہ جنگ سیاسی اختلافات تھے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل جو تھے ان سے بدلہ لینے کے بارے میں تھے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رحماء بینہم کو یاد رکھنا. اب یہاں پر بات آتی ہے اس بات کو سمجھنے کی، ان دو جنگوں کے اندر صحابہ کرام بدری صحابہ بھی شہید ہوئے اور اہل ایمان بھی شہید ہوئے، تابعین بھی شہید ہوئے. اب مجھے بتائیں آپ کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ رحماء بینہم پیار سے رہتے ہیں. یہاں جو جنگ کے بارے میں اکثریت علماء کرام سے آپ سنتے بھی آتے ہیں کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور باغیوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا. اب یہاں پر نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ وہاں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کسی اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. اور یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو جنگ کروانے والے ہیں وہ صرف باغی منافقین جیسے کہ شمر اور یہ ان کی اولاد نظر آئے گی آپ کو. کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی بھی ناقد، کوئی بھی کہنے والا یہ کہہ کر ثابت نہیں کر سکتا کہ اما عائشہ صدیقہ کی طرف سے یا امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈائریکٹلی وار کیا گیا ہو، یا حملہ کیا گیا ہو، یا منافقت پھیلائی گئی ہو، یا کوئی ایسے الفاظ کہے گئے ہوں جو اہل بیت کے بارے میں ثابت کرتا ہو کہ اہل بیت کو برا بھلا صحابہ کرام نے معاذ اللہ کہا. آپ چھوڑیں ایسی تاریخی کتاب کو جس تاریخی کتاب کے اندر قرآن مجید کے خلاف ظاہری طور پر لکھا ہو، صراحتاً ایسے الفاظ لکھے ہوں کہ جو قرآن مجید کے مخالف ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حدیث کے مخالف ہو. آپ ایسی کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تربیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایسے صحابہ کی تربیت کریں، وہ صحابہ آپس میں لڑیں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں میری بہنوں، یاد رکھیے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہے اقتدار کے بغیر صرف اور صرف قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بدلہ ابھی لینا چاہیے، بعد میں لینا چاہیے. اسی بات پر آپس میں اختلافات سے جنگ تک نوبت پہنچی، اور جس میں منافقین نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو شہادت ہوئی، اہل ایمان کو نقصان پہنچا. بعض کتابیں ایسی الفاظ کہہ دیتی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو پیسے دے کر لوگوں کو کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں نکالیں، برا بھلا کہیں. کہیں بھی ایسی ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، پلندے ہیں ان کے. صرف اور صرف صحابہ اکرام اور اہل بیت سے ایک دوسرے کو دور کرنے کی وجہ سے آپ یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرامین سچ ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. یہ ڈائریکٹلی صحابہ اکرام کے اوپر وار نہیں، اہل بیت پر وار نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اوپر وار ہے کہ ان کی تربیت میں شک کرنا ہے، معاذ اللہ جو کفر ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر اہل ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا